اگر کسی کام کو اچھے طریقے سے پلان کر لیا جائے تو آدھا تو اسی وقت ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں تو یقیناً ہمیں آج ہی سے اور ابھی ہی سے اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے 2 ماہ پہلے رمضان کا انتظار شروع کر دیتے، دعا مانگتے تھے، اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں، عبادت میں اور خیر میں گزرتا تھا، اور دوسری نیگیٹو منفی چیزوں کا تو وہاں دور دور تک کوئی ذکر ہی نہیں تھا، کوئی گزر نہیں تھا۔ اس کے باوجود دیکھیے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اور رمضان کے اس انتظار کو، پھر رمضان میں آپ کے اعمال کو، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ رمضان واقعی ایسی چیز ہے جس کا انتظار مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، اور صرف انتظار نہیں، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والا رمضان بھی آئے اور چلا جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو سکے۔ ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کانو یدعون اللہ 6 اشہر، کہ وہ 6 مہینے دعا مانگتے تھے اللہ رمضان عطا فرما دے۔ رمضان آنے سے پہلے 6 مہینے سے مانگتے تھے اللہ رمضان دے دیجئے، پہنچا دیجئے۔ اور جب رمضان آ جاتا، رمضان میں عبادت کرتے، اور اس کے بعد 6 مہینے یہ دعا مانگتے اللہ قبول فرما لیجئے۔ گویا پورا سال رمضان کا انتظار اور رمضان کی باتیں، رمضان کی فکر۔ جس کو پورا سال رمضان کا انتظار رہا ہو، وہ رمضان کو پھر کیسے گزارتا ہوگا، یہ آپ خود سوچیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ 1 مہینہ، یہ اللہ رب العزت کے قرب کو پانے کا بہترین مہینہ ہوتا ہے، ایک روحانی ورکشاپ ہوا کرتی ہے۔ اس کو ہم پہلے سے اپنی تیاری کریں کہ آخر ہم نے اسے کیسے گزارنا ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل تو بہت ہیں۔ ایک بات ذرا غور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو سورہ اخلاص اور رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کر، اس کی فضیلت کو سمجھ کر اس کے لیے تیاری شروع کریں۔ جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے نا، تیاریاں پہلے سے ہوتی ہیں۔ حج پہ جانا ہے، تیاریاں پہلے سے ہوتی ہیں، تو رمضان کی تیاریاں بھی پہلے سے ہوتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا عمل نہیں رہا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن رمضان کی تیاری ہونی پہلے سے چاہیے۔ ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بھی یہی ملتا ہے۔ پھر شعبان میں رمضان کے آنے سے چند دن پہلے، کچھ وقت پہلے، نبی علیہ السلام صحابہ کو جمع کر کے رمضان کے بارے میں سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ کی یہ باقاعدہ ذہن سازی کیا کرتے تھے۔ تو آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کر لیں تاکہ رمضان ہمارا اچھا گزر جائے۔ ایک زمانہ ایسا تھا امت کے اندر کہ کسی کے درجے کو معلوم کرنا ہوتا کہ اس بندے کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا ہے، تو دیکھتے اس نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان گزارے ہیں۔ وہی اس نے تو زندگی کے 50 رمضان گزارے ہیں، اس نے تو 40 گزارے، اس نے تو اتنے گزارے، تو دوسرا کہتا نہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بہت بڑے درجے والا ہے، بہت اونچا مقام اللہ نے اس کو دے دیا جس کو اللہ نے اتنے رمضان عطا فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ رمضان پھر رمضان کے طریقے پہ گزارا جائے، رمضان کو ضائع نہ کیا جائے، مزہ تو تب ہے۔ تو ابھی شعبان میں ہم کیا کریں؟ ہم رمضان کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، خوب ارادے کریں کہ 1 مہینہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، 1 مہینہ ہم نے ڈٹ کر عبادت کرنی ہے، 1 مہینہ ہم نے روزے پورے رکھنے ہیں اور روزوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہم نے ادب کے ساتھ گزارنا ہے۔ 4 کام اگر ہم رمضان میں کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے ہماری مغفرت ہو جائے گی، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 1، رمضان کے پورے روزے رکھیں اور روزوں کی حفاظت کریں۔ نمبر 2، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 3، رمضان کا ادب کریں، اور نمبر 4، عبادت کی کثرت کریں۔ یہ 4 چیزیں جس نے رمضان میں کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہی رمضان اس کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں آج سے اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے۔
رمضان کے آنے سے پہلے ہم کیا کریں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آنے سے پہلے شب قدر سے پہلے شب برات کی ایک رات دی ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتیں رمضان کے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے دی گئی کہ جیسے جب سورج نکلنا ہوتا ہے نا، تو سورج نکلنے سے 5 10 15 منٹ پہلے لگتا ہے کہ بس نکل ہی گیا، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، چند منٹ ابھی باقی ہوتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل گیا ہو۔ تو فرمایا کہ رمضان کے اندر جو نورانی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آتے ہیں، وہ اصل تو رمضان سے ہی شروع ہوں گے، لیکن 15 شعبان کی رات سے اس طرف وہ سفر بڑھتے نورانیت بڑھتے رمضان سے چند روز پہلے تک ایسی ہو جاتی ہے جیسے گویا رمضان ہی چل رہا ہو۔ تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ معاملات ہوتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں۔ رمضان آنے سے پہلے ہم کیا کریں؟ ایک کام تو ہم یہ کریں کہ پختہ ارادہ کریں، ہم نے اس رمضان میں اللہ کو منانا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، بری عادتوں کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ آگے تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں۔ فی الحال یہ کرنا چاہیے کہ جو رمضان میں ہماری شاپنگز ہوتی ہیں، سامان لانا ہوتا ہے، سودا سلف ہے گھر کا، کچن کا، کوشش کر کے ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سارے کام یہ شعبان میں کر لے۔ رمضان میں کوشش کریں مجھے بازار میں نہ جانا پڑے، جانا بھی ہو تو بہت ضروری ہے کسی ایمرجنسی کام کے لیے جس کا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ ہم شعبان میں کام کر لیں، جیسے عید کی خریداری، بچوں کے لیے جوتے کپڑے یا کوئی اور خریداری ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ وہ رمضان کی مبارک راتوں کو بازاروں میں تباہ کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کو رمضان سے پہلے ہی خرید لیں۔ اس کا مادی فائدہ بھی ہے اور اس کا روحانی فائدہ بھی ہے۔ مادی فائدہ روحانی فائدے کی نسبت بہت کم ہے، لیکن بہرحال ہے۔ وہ کیا ہے کہ رمضان میں وقت زیادہ لگے گا، پیسے زیادہ دینے پڑیں گے، سیزن کی وجہ سے چیزیں مہنگی ملیں گی، تو ہم پہلے ہی چیزوں کو خرید کے رکھ لیں اور آسانی والے وقت میں رکھ لیں جب آپ کے پاس ابھی اتنا ٹائم ہے، اپنے وقت کو بچائیں۔ دوسرا کیا فائدہ ہوگا روحانی، کہ رمضان کی وہ برکتیں اور رمضان کی وہ رحمتیں جو ہیں، جو ہمیں عبادت میں لگانی چاہیے تھے، ان اوقات کو ہم بازار میں جب لگائیں گے تو نقصان ہوگا۔ ہم ان اوقات کو عبادت میں گزاریں، اور کچھ نہیں چلو آرام میں گزار لیں، یہ بازار میں جانے سے پھر بھی رمضان کے میں بہتر ہوگا۔ تو ہم عید کی ساری شاپنگ اور ساری چیزوں کو کوشش کریں کہ رمضان میں مکمل کر لیں۔ اس کی فکر کی جا سکتی ہے، بچوں کی ذہن سازی کی جائے کہ بھئی ہم نے اس رمضان میں اللہ کو منانا ہے۔ قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے ایک رمضان میں 63 قرآن پاک پڑھے ہوں گے۔ ہم بھی تو کہیں کھڑے ہو جائیں نا، تو ہمیں رمضان کو بہترین گزارنے کے لیے رمضان کی شاپنگ اور رمضان کی خریداری جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکتا ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے کاروباری معاملات کو، ہم اپنے جاب کے معاملات کو اور تمام چیزوں کو اس انداز سے سیٹل کر لیں کہ رمضان میں بہت کم ہمیں وقت دینا پڑے اور آسانی ہو۔ کل ایک جگہ بیان تھا تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے ہمارے والد صاحب کی زندگی سے ہمارے خاندان میں یہ چل رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم اپنے کاروبار پہ جاتے ہی نہیں۔ اچھا خاصا کاروبار ہے ان کا دوائیوں کا، کہتے ہیں ہم جاتے ہی نہیں ہیں، رمضان میں کاروبار ہی نہیں کرتے۔ اسٹاف کو کچھ بتا دیتے ہیں بھی ان چیزوں کو ایسے ایسے دیکھ لینا، کہتے ہیں ہم ساری رات مسجد میں ہوتے ہیں، ساری رات مسجد کی ذمہ داریاں اور باقی کاموں میں ہوتے ہیں، اور دن میں آرام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پورا مہینہ ہم کاروبار نہیں کرتے۔ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کی طرف سے یہ ترتیب چل رہی ہے، اور میرے والد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 1 مہینہ میں کماتا ہوں اور 11 مہینے میں کھاتا ہوں۔ سوچ کی بات ہے نا، کہ میں 1 مہینہ عبادت کر لیتا ہوں، لگ کے اللہ سے جڑنے کی کوشش کر لیتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ پورے 11 مہینے مجھے عطا فرماتے رہتے ہیں۔ یہ آج کی بات کر رہا ہوں، ابھی یہ شخص زندہ ہے جس نے یہ رات کو مجھے کہا۔ تو بھائی ہم بھی اس کی فکر کوشش کریں کہ رمضان میں اپنے کاموں کو ہلکا کریں اور عبادت کے لیے وقت لگائیں۔ رمضان کی قیمتی ساعتوں کو جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ان کو بازاروں میں اور دوسری چیزوں میں مجبوری میں لگائیں، کم سے کم لگائیں۔ اس کو آج سے ہم پلان کریں گے پھر آسان ہو جائے۔ www.darsequran.com